السلام علیکم اسد، کیا حال چال؟ ٹھیک ٹھاک اللہ شکر ٹھیک ٹھاک. یار. افسوسناک صورتحال بنی ہوئی ہے ملک میں آج کل. مطلب کہ ایک پوری فوج جو ہے وہ عمران خان کے زمان پاک ریزیڈنس کے باہر آ گئی ہے اس کو اریسٹ کرنے. آئی ڈونٹ تھنک میں نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو اس طریقے سے اس کے گھر پہ باقاعدہ اٹیک کیا جائے. اینڈ یو وڈ تھنک دیکھ کے کہ اس نے کسی کا قتل کیا ہو یا اس نے کوئی اور اس طرح کی چیز کی ہو، بٹ اس پہ جو کیس ہوا ہے آئی تھنک یہ الیکشن کمیشن والا کیس ہے، اس پہ پکڑے ہیں، یا توشہ خانہ والا کیس ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے. ناٹ ایگزیکٹلی ایک توہین عدالت کا کیس ہے، وہ جج کی جو اس نے انسلٹ کی تھی جو خاتون میجسٹریٹ تھی، اور دوسرا توشہ خانہ کے کیس میں اپیئر ہونے کا وارنٹ ہے. اپیئر ہونے کا وارنٹ ہے. اور آئی تھنک انڈر نارمل سرکمسٹانسز لوگ سال گزر جاتے ہیں ایسے کیسز میں پیش ہی نہیں دیتے. آئی مین نہیں، آپ کو دیکھیں، آپ کو پیشی دینی چاہیے. دیر از نو ریزن دینی کہ چاہیے. آپ کورٹ نہ جائیں. اگر آپ کا اریسٹ وارنٹ ایشو ہے کہ آپ کورٹ میں پیش ہوں، یہ بھی درست بات ہے. ایک تو یہ یونیورسلی اپلیکیبل ہونا چاہیے ہر بندے پہ، ناٹ جسٹ اسپیسیفک ٹارگیٹس پہ. اور دوسرا، ان کی اپیئر نہ ہونے کی جو وجہ ہے، جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو زندگی کا تھریٹ ہے. اور یہ کوئی ابسرڈ بات نہیں ہے. ایک ہائیلی پولرائزنگ پولیٹیکل فگر ہے جس کے پاس میس سپورٹ ہے اس وقت، جو پاور میں نہیں ہے. اس کی گورنمنٹ جس طرح ختم کی گئی تھی وہ بھی انتہائی ایک پولرائزنگ ایونٹ تھا، اور اس پہ پھر قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے ریسنٹلی. تو فار ہیم ٹو سجیسٹ اینڈ سے کہ یار میری زندگی کو تھریٹ ہے، تو کائنڈلی یا تو آپ سیکیورٹی کی گارنٹی کریں یا ویا ٹی وی لنک آپ میرے بیان لے لیں. اس کے اندر ایک ڈھٹائی ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کی اور ٹو سم ایکسٹینٹ گورنمنٹ کی، کہ سبسیکوینٹ فیسلٹیز اس کو پرووائڈ نہیں کی جا رہی. مجھے 2 دفعہ وہ پیش بھی ہوا ہے کورٹ میں، تو ورچولی وہاں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. یہ اس نے بار بار کمپلین کی. اب واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ گورنمنٹ کی انٹینشن کیا ہے، کہ خدا نخواستہ اس کو مار دیں یا یہ مر جائے کسی اس طرح وائلنٹ ایکٹ میں، کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر اس کو آ کے مار دے. لیکن میرا خیال ہے کہ جسٹیفائبل ہے اس کا کورٹ نہ جانا. جو اس سارے پروسیس میں سرپرائزنگ بات تھی میرے لیے وہ یہ تھی کہ دی اماؤنٹ آف پولیسمین جو وہاں پہنچے ٹو ایگزیکیوٹ واٹ از اے فیئرلی اسٹریٹ فارورڈ وارنٹ. جب اتنے زیادہ لوگوں کا گروہ جاتا ہے، وہ جتنا مرضی ہائیلی ٹرینڈ ہو، دا چانسز آف سم تھنگ بیڈ ہیپننگ انکریز کر جاتے ہیں. اب آگے سے ان کو کون ملے؟ ان کو پی ٹی آئی ہے کہ ڈار ہیڈ سپورٹرز ملے، جن کے دماغ میں یہ چیز طے ہے کہ اگر عمران خان کو رانا ثناء اللہ کی پولیس نے اریسٹ کیا تو وہ مارا جائے گا. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں وہ سیپریٹ چیز ہے، پر ان کا یقین اس چیز پہ، اس پوائنٹ تک ان کو پہنچا دیا گیا ہے. اور وہ غلط بھی نہیں ہے اس کنکلوژن پہ پہنچنے کے لیے. جو ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے ساتھ ہوا، جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا، اتنی کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے آپ کے معاشرے کے اندر. جو ذل شاہ کے ساتھ ہو، ہمیں یہی نہیں پتہ چل رہا کہ کون سا نیریٹو یا بیانیہ درست ہے. یہ پہلی دفعہ ہمارے ملک میں اتنے اسٹیٹ اور اس کے کاؤنٹر نیریٹیوز پریزنٹ ہو رہے ہیں کہ ایک عام بندہ جو کمپلیٹلی ڈیوائڈ آف پالیٹکس ہے، جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کس چیز میں بلیو کرے. جب بھی پولیس کوئی ایکشن لیتی ہے یا کوئی بھی قوم جنگ کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک مورل سپورٹ ہوتا ہے پاپولیشن کا. اب 1000+ پولیس آفیسر وہاں پہنچا ہوا ہے، ان کے پاس پبلک کا مورل سپورٹ ہی نہیں ہے اس اریسٹ کا. وہ بیچارے لائن آف فائر میں ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں، ان پہ پتھر بھی گر رہے ہیں. 1-2 ویڈیوز مولوٹوف کاکٹیل کی بھی آئی ہیں جو پیٹرول بم بنا کے ان کو مارے ہیں. پھر انہوں نے یا جواب میں یا پہلے، یہ بھی ڈٹرمن نہیں ہو سک رہا، لوگوں پہ ٹیئر گیس شیل بھی مارے ہیں، ربر بلٹس بھی ماری ہیں، ہوائی فائرنگ بھی کی ہے. اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ جو کرنٹ گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ عمران خان ذمہ دار ہے. لا اینڈ آرڈر تو آپ کا کام ہے. آپ اپوزیشن میں، یا ایک بندہ جو اپوزیشن میں بھی نہیں ہے، وہ تو ٹیکنیکلی بھی کسی جگہ پہ نہیں ہے، اس پہ تو نہیں ڈال سکتے. جب ٹی ایل پی کے دھرنے ہو رہے تھے اور ٹی ایل پی کے اوپر حملے ہوئے تھے، میرے ٹی ایل پی سے 100 نظریاتی اختلاف ہیں، لیکن ان کے جو بندے مارے گئے تھے تو اس کا بلیم عمران خان کی گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ بھئی آپ پاور میں ہیں،
لوگ مر رہے ہیں, لوگوں پہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں, ان پہ ٹیئر گیس شیلنگ ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے؟ اسی طرح جب کسی بھی بندے کے احتجاج کے حق کو چھینا گیا ہے پولیس فورس کے تھرو, تو وہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے. ایک بھی پولیس آفیسر اگر فوت ہوتا ہے اس کو خراش آتی ہے, ایک بھی سویلین فوت ہوتا ہے اس کو خراش آتی ہے, تو ٹوٹل ذمہ داری گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے کہ آپ نے یہ ماحول کیوں بننے دیا. آپ نے یہ ماحول آج کا نہیں, جب سے آپ گورنمنٹ میں آئے آپ نے بنایا. ٹھیک ہے, عمران خان کی گورنمنٹ آپ کے خلاف کیسز پرسو کر رہی تھی کورٹوں کے اندر, آپ ان کے بندے سڑکوں سے اٹھا رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں, ان کو بلیک میل کر رہے ہیں. اب یہ جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کا اس پہ کیا موقف ہے بتائیں؟ مریم اورنگزیب کا, مریم نواز کا, شہباز شریف کا, رانا ثناء اللہ کا, خواجہ آصف, کیا موقف ہے؟ اور اگر یہی چیز عمران خان کی گورنمنٹ میں ہو کسی بھی اپوزیشن کے بندے کے ساتھ, تو ہمارا پھر بھی سوال یہی رہے گا کہ سر آپ کی ریاست میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو سر عام بلیک میل کیا جا رہا ہے, ایک گورنمنٹ کے ممبر کو, ایلیٹ آف پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارے کیس کے اندر جو میری عقل یہ مانتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا کلیکٹیو مورل کانشیس نہیں ہے, ہماری کوئی کلیکٹیو مورل ایتھوس نہیں ہے, کوئی ڈرائیونگ فورس نہیں ہے نیشن کی. اگر آپ پاکستان کو, انڈیا کو, بنگلہ دیش کو, افغانستان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ جو آربیٹریری لائنیں بنی ہوئی ہیں نا نقشوں پہ, ان کو مت دیکھیں. یہ ایک انتہائی کمپلیکس ایریا ہے, یہاں پہ اتنے بڑے ایشوز ہیں پچھلے ہزاروں سال کے کہ آپ ان کو اس طرح لکیریں اور بارڈرز بنا کے نہیں مان سکتے. اب ڈیورن لائن کیا ہے؟ ڈیورن لائن ایک پورس بارڈر ہے جو آربیٹریرلی کریٹ کیا گیا, جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں. جی. اب اس آربیٹری کریشن سے وہاں پہ لوگ جو دونوں طرف رہتے تھے, جو رشتہ دار ہیں, عزیز ہیں, ان کے مراسم ہیں, وہ بٹ گئے. ان کو آپ نے کہا کہ آپ یا افغانستان ہیں یا پاکستان ہیں. اور یہ بارڈر کریٹ کس نے کیا تھا؟ یہ غالباً بارڈر برٹش امپائر کے دوران کریٹ ہوا تھا ٹیریٹری میپ کرنے کے لیے, بس سبسیکوئنٹلی پاکستان نے اس کو اپ ہولڈ کیا تھا جب پاکستان کی ڈویژن ہوئی تھی سب کانٹیننٹ سے. یعنی کہ جو لوگ رہ رہے تھے ان کا پرابلی کوئی سے نہیں تھا اس کے اندر. بالکل بھی نہیں. میں اگر آپ 47 کی پارٹیشن دیکھیں تو پارٹیشن کا بنیاد یہ تھا کہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھے انہوں نے ووٹ کرنا تھا. یہ ایک انتہائی ان ڈیموکریٹک پروسیس تھا ٹو دا برتھ آف 2 ڈیموکریٹک نیشنز, کہ جو ان کی پاپولیشن ہے ان سے نہیں پوچھا جا رہا. اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو ملتی ہے کشمیر, جہاں پاپولیشن میجورٹی مسلم تھی لیکن رولر ہندو تھا. تو وہ ایک ایسا مسئلہ چھوڑ کے چلے گئے جو آج تک نہیں حل ہو سکا, اور نیئر فورسیبل فیوچر میں حل ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا. حالانکہ اگر برتھ آف 2 گریٹ ڈیموکریسیز تھی آفٹر اے لانگ رین آف برٹش امپیریلسٹ, تو عقل یہ مانتی ہے کہ ڈویژن آف ایسٹس, اور سب سے بڑا ایسٹ لینڈ ایسٹ تھا, پاپولیشن تھی, وہ بھی ڈیموکریٹکلی ہوتا. اس میں ہو سکتا ہے پاکستان زیادہ بڑا ہوتا, زیادہ چھوٹا تھا, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن انٹلیکچولی آنیسٹ ہونے کے لیے ہمیں یہ تو ماننا ہوگا نا کہ ڈیموکریسی شروع ہونے کے لیے ووٹ ہونا چاہیے کہ جی ہماری تقسیم کس طرح ہوگی. نہ انڈیا نے کی نہ پاکستان نے کی, ہر کسی نے جو سمجھا اس کے مطابق انہوں نے کھینچا تانی کر لی, ملک بن گیا. اب پوسٹ 47 پاکستان کی جو نمبر 1 ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی یونیفیکیشن آف پیپلس. دیکھیں نا, آپ کے پاس جٹ بھی ہیں, گجر بھی ہیں, آپ کے پاس ارائیں بھی ہیں, آپ کے پاس پٹھان بھی ہیں, آپ کے پاس سندھی بھی ہیں, آپ کے پاس مختلف بلوچی ٹرائبیں بھی ہیں, آپ کے پاس ہندو بھی تھے, عیسائی بھی تھے, اور کچھ یہودی بھی تھے, غالباً پارسی تھے, آپ کے پاس بنگالی لوگ تھے ایسٹ پاکستان میں. ان کا کیا یونیفائنگ فورس تھا؟ اچھا, یہاں پہ میں یہ سوال کروں گا کہ وڈ یو سے کہ ایک یونیفائنگ فورس یا جو وجہ تھی پاکستان بننے کی وہ بیسکلی اسلام تھا, کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں, یہ ایک بڑا نا آپ نے کنٹروورشل چیز کو ہاتھ لگا دیا. ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ, اور پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پہ تھا. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ایک اسلامک ریفارمسٹ تھے جو ایک اسلامک امت کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے, اور پاکستان اس کی شروعات تھی. یہ ہمیں پڑھایا گیا تھا. اس کے برعکس جو ہم اب لوگوں سے باتیں سن رہے ہیں, واللہ عالم وہ سچ ہے کہ نہیں. قائد اعظم تو سیکولر تھے,
انتہائی لبرل آدمی تھے, وہ تو مانتے نہیں تھے ان چیزوں کے اندر. اچھا, اور آپ کی جتنی پولیٹیکل لیڈرز رہ چکے ہیں ان کے اندر ماں سوائے ضیاء کی اسلامائزیشن, جو خیر وہ تو بلاول بھٹو خود مانتا ہے, جس نے ابھی انٹرویو دیا ہے امریکن ٹاک شو پہ, جہاں پہ اس نے ضیاء کو لیبل کیا ہے اسلامسٹ ڈکٹیٹر, ایز ایف کہ یہ بری بات ہے. اسلامسٹ پارٹ سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں, ڈکٹیٹر پارٹ سے ہمیں اختلاف ہے کہ ہاں ڈکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے. آپ کی جتنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی اس کے بعد آئی ہے تو وہ تو ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیکولر ایجنڈا کے تحت آئی ہے. وہ سیکولر ایجنڈا یہ تھا کہ لوگوں کو یونیفائی کرو اپنی پارٹی لائنز کے اوپر. اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو واحد بندہ ادر دین عمران خان جس کی پارٹی کا کوئی شاید ایتھوس ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا. پاکستان کی 47 سے لے کے ایوب کے اینڈ تک ایک جنرلی نان مورل سٹانس تھا گورنمنٹ کا چیزوں پہ. شاید اسپوریڈکلی ایک دو جگہ انہوں نے کوئی مورل کویسچنز آنسر کیے, پر اوور آل ان کا کوئی مورل ایتھوس نہیں تھا. بٹ وڈ یو سے کہ اس پورے ٹائم پیریڈ کے اندر کوئی پہلو نہیں تھا کہ ہم مسلمان ملک ہیں یا ہم ایک اسلامک ریپبلک ہیں یا نہیں, آپ کہنے کو تو اسلامک ریپبلک ہے نا. اسلامک ریپبلک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسلامک ریپبلک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پاسپورٹ پہ لکھا جائے, کانسٹیٹیوشن کے پری ایمبل میں لکھا جائے کہ ہر چیز قانون و شریعت کے مطابق ہے, اور جب ایکچولی امپلیمنٹ ہو تو کچھ بھی نہ ہو اس میں سے. میرا پوچھنے کا مقصد یہ کہ 47 کے بعد جو پارٹیشن کے بعد لوگ یہاں پہ آئے, کلیئرلی وہ ایک آئیڈیا مائنڈ میں رکھ کے آئے تھے, وہ مسلمان لوگ تھے کہ مسلمانوں کے لیے الگ ایک ملک بنے گا. جی, ان سے دھوکہ ہوا ہے, ان سے فراڈ ہوا ہے. ان کو بلایا گیا قائد اعظم کے ویژن پہ, پر قائد اعظم فوت ہو گئے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے وہ مشن نہیں کنٹینیو کیا کہ یہ ایک اسلامک ریاست بن رہی ہے. ہر کسی نے, میں نہیں کہتا بیڈ انٹینشنز کے ساتھ, اپنی عقل کے مطابق ملک کو ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں کھینچا. ان کے ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں کھینچنے کی وجہ سے ملک کبھی کسی طرف ٹھہر ہی نہیں سکا. ایوب کے دوران آپ نے پہلا الائنمنٹ دیکھی تھی امریکہ کے ساتھ. ظاہر ہے پوسٹ ورلڈ وار 2 کے اندر ایک کولڈ وار سٹارٹ ہو چکی تھی رشیا اور امریکہ کی, اور پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا, خیر پاکستان نے نہیں ڈیسائیڈ کیا, پاکستان کو لوگ جو چلا رہے تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم الائن کریں گے اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ. یہ ساری باتیں بعد کی بحث, یہ صحیح تھا یہ غلط تھا, لیکن میں آپ کو صرف ایک مورل ٹریجیکٹری دے رہا ہوں. انہوں نے جب امریکہ کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کیا تو ظاہر ہے انہوں نے پھر جو بھی آپ کا نیا پارٹنر بنتا ہے تو اس کی آپ چیزیں اپنے ملک کے اندر لاتے ہو, اپنی پاپولیشن کو وہ دیتے ہو. اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ کلچر ہوتا ہے کسی بھی جگہ کا. ہم نے وہ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا, لوگوں نے اس کو شہروں کے اندر ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا, اسپیشلی کراچی میں, لاہور میں. پر میجورٹی آف پاکستان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کلچر ڈفرینس کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اس وقت آج کا دور نہیں تھا کہ موبائل پہ آپ کو پتہ ہے کہ چیچا وطنی میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, لاہور شہر میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ جب کبھی شاذ و ناظر شہر آتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ کسی اور ملک کے اندر آ گئے. جو کراچی کی ہم تصویریں دیکھتے ہیں 60s کی, یقین نہیں آتا کہ یہ پاکستان ہے. ایسے ہی تو وہ ایک امپورٹڈ کلچر تھا. جو آپ کی پاپولیشن کا میجورٹی کلچر تھا, ہے اور رہے گا, وہ ایک کنزرویٹو مسلم کا ہے, اس کو کبھی آپ وائس دے نہیں پائے. انٹرسٹنگلی انف ایوب خان کے بعد جب ملک نے اکنامک ڈائریکشن فرام اے پرائیویٹ اکانومی ٹو اے سوشلسٹ اکانومی کی, تو جو اس کا بھی پائنیئر تھا ملک کا, وہ بھی ایک ایرسٹوکریٹک لبرل انسان تھا, ذوالفقار علی بھٹو. اس کی لبرل انڈرسٹینڈنگس تھی, لبرل لیننگس تھی, ہائیلی ویسٹرن ایجوکیٹڈ آدمی تھا. اگر آپ دیکھیں اس ٹائم کے اندر اس نے اپنی بیٹی کو کہاں نہیں بھیجا پڑھنے کا جب عوام سوچ نہیں سکتی تھی. یہ ایک اچھی کوالٹی تھی اس کی کہ اس نے اپنی اولاد کی تعلیم میں کوئی ایکسپینس اسپیئر نہیں کیا. ہاؤ ایور اگین اس نے جو نعرہ دیا روٹی کپڑا اور مکان, اس کے اندر مورل کچھ بھی نہیں تھا, مورل ایڈیشن انٹو دا پبلک کانشیسنس نہیں تھی, وہ تو ایک ریسورس بیسڈ نعرہ تھا. اچھا, وائی ڈو وی تھنک کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے, ہمارا پولیٹیشین ہے, وہ ہمیں ایک مورل رستہ بھی دکھا رہا ہے. کیا ایک پولیٹیشین جو ہوتا ہے یا جو ایک لیڈر ہوتا ہے ایک ملک کا, اس کا لینا دینا ہونا چاہیے لوگوں کی مورالٹی کے ساتھ؟ کیا یہ ایک بہت پرسنل چوائس نہیں ہوتی؟ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ وے سے ایکسپلین کرتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو نے کبھی انڈسٹری نہیں چلائی تھی, اس نے کوئی کاروبار نہیں کیا تھا,
اس نے نوکری نہیں کی تھی, اس نے اسکول نہیں چلائے تھے, اس نے ہسپتال نہیں چلائے تھے, اس کا 0x0 ایکسپیرئنس تھا کوئی بھی عام بندے کی پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کا اور چلانے کا. وہ ایک ایرسٹوکریٹک زمیندار تھا جس کو سالانہ ٹھیکہ آتا تھا. ہی واز اے پرسن جس کو زمین کے عوض رینٹ آ رہا تھا اور اس پیسے کے اوپر وہ اپنی زندگی جی رہا تھا. اس بندے سے آپ کس کاروبار کا تجربہ لینا چاہتے ہیں جس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے؟ اس بندے سے آپ ملک کے ان پرابلمس کا حل چاہ رہے ہیں جس کی اس کی انڈرسٹینڈنگ ایگزسٹ نہیں کرتی, کہ وہ کبھی ان میں اترا ہی نہیں ہے. ہمارا پرابلم ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ آف پاپولیشن کے سسٹم کے تھرو آئے ہوتے ہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی پاپولیشن کے ایشوز کیا ہوتے ہیں. لوگوں کے پاس اپنی پرابلمس کے سلوشنز ہیں. یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کو بگ بردر گورنمنٹ چاہیے جو آ کے آپ کے مسئلے حل کرے. نہیں, گورنمنٹ کے صرف 2 یا 3 ہی کام ہو سکتے ہیں. ایک, قانون مینٹین رکھنا. دوسرا, اپنی پاپولیشن میں موریلٹی مینٹین رکھنا, اسپیشلی اگر آپ ہیں اسلامک ریاست و پاکستان. یا تو آپ کہہ دیں آپ نہیں, تاکہ ہم اس پرابلم سے ہی نکل جائیں. یہ جو کنفیوژن ہے انہوں نے جنریٹ کی ہوئی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ انفورس کرنا, ڈز دیٹ مین کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غیر اسلامی چیز ہو رہی ہے تو آپ وائلنس کے ساتھ انفورس کرتے ہو؟ دیکھیں یہ ایک نا بچگانا اوپینین پاپولیشن میں آ گیا ہے. اگر آپ ٹی ایل پی کے دھرنے دیکھیں اور اس کے اندر جب عمران خان کی گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا تھا تو لوگوں کے اندر ایک گھٹیا انجوائمنٹ تھی کہ مارو جی مولویاں, انہوں نے داڑیاں پٹ دیو. کیوں مارے انہیں؟ یا مولوی آپ کو کیوں مارے ہیں کہ آپ ایک مورل فیبرک آف سوسائٹی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ سرکار کا کام ہے, یہ رول آف لاء کا کام ہوتا ہے کہ سر ڈیسائیڈ ہوگا کہ پاکستان ایک اسلامک ملک ہے, اس میں شریعت نافذ ہوگی. ایک میجورٹی آف پیپلز نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا. کیا شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ جو لوگ اسلام میں نہیں مانتے اور مذہبوں کے ہیں وہ پریکٹس کریں؟ بالکل گنجائش ہے, آپ رہیں. اچھا, میں قطعاً اس کو پریفر نہیں کرتا اور دوسرے کو ڈیٹیسٹ نہیں کرتا, لیکن جو سمجھنے والی بات ہے کہ ہمیں کبھی کسی ڈائریکشن میں تیار ہی نہیں کیا گیا. ہمیں نہ سیکولر بنایا گیا, جیسا انڈیا کو بہت عرصہ سیکولر رکھا گیا, اور نہ ہی ہمیں فلی ریلیجیس ہونے دیا گیا. ہم ایک بیچ کی بلی بن کے ہی رہ گئے, کیونکہ جو پہلی مورل کانشیسنیس اویکننگ تھی نا میجورٹی آف پیپلز کی پاکستان میں, وہ فنلی انف ضیاء الحق تھا. کہ ضیاء الحق آیا, انہوں نے کہا جی افغان مجاہدین ہم نے تیار کرنے ہیں, رشیا کو ہم نے ہرانا ہے, ہم اسلامک ملک ہیں. بلکہ ضیاء الحق نے کہا تھا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اسلام کے نام پہ رہے گا. وہ تب آپ نے دیکھا کہ جی ایک دم سے آپ کی جو مڈل کلاس ہے وہ اوپر اٹھ کے آئے نے کہا ہاں جی ہم مسلمان ہیں اور بالکل ہم جائیں گے. وہ ایک غالباً کوئی 8-10 سال کا پیریڈ تھا جب مورل کانشیسنیس میں ایکٹیولی ایڈ آن ہوئی چیزیں. کچھ لوگوں کو یہ پسند آئی, کچھ لوگوں کو نہیں آئی. کچھ لوگ جو بینیفیشریز تھے لیک آف ریلیجیوسٹی ان پاکستان کے, ظاہر ان کو نہیں پسند آئے. کچھ لوگ جو بینیفیشری تھے ریلیجن کے فور فرنٹ پہ آنے کے, ان کو تو بہت پسند ہے. سبسیکوئنٹلی ایک ایکسیس بھی ملا آپ کے عام بندے کو پولیٹکس کے اندر, کیونکہ پہلے عام بندے کو لگتا تھا کہ اس سسٹم کا پارٹ ہونے کا مطلب ہے کہ یار آپ کو بہت امیر ہونا پڑتا ہے, یا پھر آپ کو بہت لبرل ہونا پڑتا ہے, یا پھر آپ کو خاصا شراب پینی پڑتی ہے, یا آپ کو اس دنیا کا پارٹ ہونا ہوتا ہے جو ایک مسلمان نہیں ہونا چاہتا. جب انہوں نے ضیاء الحق کو دیکھا اور اس کے انڈر جو پولیٹیکل پارٹیز کریٹ ہوئیں وہ دیکھا, تو ان کو نظر نہیں یار یہ ایک عام بندہ بھی کر سکتا ہے. اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی دیکھو تو وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر چکے تھے کہ پاکستان کی پاپولیشن اسلامک ٹینڈنسیز کو ریوارڈ کرتی ہے. ان کا جو OIC کا کام تھا, ان کا اپنی پرائیویٹ لائف چھپانے کا جو کام تھا, یہ ایک پاپولیشن کو سمجھانے کا طریقہ تھا کہ میں انتہائی ایک ریلیجس یا ایک ریلیجسلی پرنسپلڈ آدمی ہوں. اگر آپ آج بھی نیریٹیوز دیکھیں تو سیاسی جماعت جو نیریٹیو پریزنٹ کرتی ہے وہ انیشیل ایک موریلٹی کا پریزنٹ کرتی ہے, بکاز آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کو ایک مورل گائیڈ لائن ملے. نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر پوسٹ ضیاء الحق پہلی دفعہ آپ نے ایک کنٹینیوس ٹرانزیشن آف ڈیموکریسیز دیکھی تھی, بے نظیر نواز. اس کنٹینیوس ٹرانزیشن آف ڈیموکریسیز میں اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ مورل کانشیسنیس میں کچھ ایڈ کیا جائے, اور پھر مشرف صاحب آ گئے.
اب وہی مجاہدین جو ہم نے تیار کیے تھے ان کے خلاف ہم نے ایک جنگ لڑنی تھی. اس جنگ کو لڑنے کے لیے ہم نے نیریٹو بلڈ کرنا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے ہمیں پاپولیشن کے اندر لبرل مورل ایجنڈا انٹروڈیوس کیا تھا. اس کے لیے ایک ویمنس پروٹیکشن ایکٹ بھی آیا تھا اور کئی مشرف صاحب کے سٹیپس تھے. ان میں سے کچھ اچھے تھے, کچھ برے تھے, کچھ سمجھ نہیں آتے تھے, اور پاپولیشن کو اس طرف کھینچنے کی کوشش کی گئی. لیکن یہاں پہ پہلی دفعہ آپ کو اپنی پاپولیشن میں ڈیوائڈ پراپرلی نظر آ گیا کہ نہیں, کچھ لوگ اس کانسیپٹ کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ پاپولیشن جو ہے وہ کنزرویٹیوزم سے اٹھ کے اب لبرل ایجنڈا کی طرف جا رہی ہے. اور اس کے بعد ملک فری فال کرنا شروع ہو گیا. سبسیکوئنٹلی جب مشرف صاحب گئے اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب پھر نواز شریف صاحب کی گورنمنٹس آئیں, انہوں نے اگین کچھ ایڈ نہیں کیا مورل کانشیسنیس کے اندر, بلکہ جو غالباً زرداری صاحب کی ٹینیور کے دوران جو گورنر پنجاب تھے جن کو گولیاں لگے مار دیا گیا تھا, ممتاز قادری نے مارا تھا, وہ سارا انسیڈنٹ ہوا, وہ ایک چانس تھا کہ گورنمنٹ ایکٹیو رول لیتی مورل کانشیسنیس آف پاکستان کے اندر, لیکن انہوں نے تب بھی نہیں لیا. انہوں نے اس کو اسکپ کر دیا, بندے کو بلی کا بکرا بنا دیا اور آگے چل پڑے. یہ پھر عمران خان آیا اور اس نے پورا جارگون ہی چینج کیا. ایک تھوڑا سا نا آپ کو ریٹرن آف ضیاء الحق نظر آ رہا تھا کہ یہ ریاست مدینہ بنے گی, ہم ایک اسلامک جمہوریت ہیں. اس نے انٹرنیشنل فورم سے بھی جا کے بات کرنا شروع کر دی. اس نے کہا جی نموس رسالت پہ یہ کرنا چاہیے ہمیں. اس نے کہا اسلام فوبیا کے خلاف ہمیں یہ کرنا چاہیے. بلکہ غالباً کل یا پرسوں وہ انٹرنیشنل اسلام فوبیا ڈے بھی تھا کہ جو عمران خان صاحب نے انسٹیٹیوٹ کروایا تھا. پورلی نیمڈ ویسے بات ہوئے نہیں. آئی مین کیا کر سکتے ہیں یار, لائک وین ایور اٹ کمز ٹو ریپرزنٹیشن آف اسلام, انفارچونیٹلی جو اس کے فلیگ بیررز ہیں بہت ڈم ہوتے ہیں نارملی. جو بھی ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس نے دنیا میں جا کے اپنا لوہا منوایا, اس نے یہ بات طے کروائی کہ یار آپ اس طرح مسلمس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے, اسلام کو اس طرح ویو نہیں کر سکتے. یہ بڑی اچھی بات ہے اور اس کے لیے اس کو کریڈٹ جاتا ہے. یہ جو ری امیجننگ اس نے کی ہے پاکستان کی موریلٹی کی, یہ اصل اس کی سپورٹر بیس ہے. ہاؤ وڈ یو سے کہ اس نے یہ ری امیجننگ کی ہے؟ ریاست مدینہ ری امیجننگ اس طرح کیا کہ آئی بلیو دیٹ وہ ایک انتہائی, اگر آپ عمران خان کی زندگی دیکھیں جو رپورٹ ہوتی ہے تو وہ پلے بوائے تھا, ایک انٹرنیشنل کرکٹر تھا, سپر سٹار تھا, اور عورتیں لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر. اگر آپ رپورٹس بلیو کریں کہ جی وہ ڈرگز بھی کرتے تھے, شاید کرتے ہوں شاید نہ, کہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ان کا ایک ریلیجس لائف سٹائل نہیں تھا. انہوں نے ایک ذاتی پرسنل چینج کیا جس کی وجہ سے ان کو یہ اویکننگ ہوئی کہ یار یہ اصلی طریقہ ہے ان کے نظر میں, اور اس اصلی طریقے کو انہوں نے اپنی سیاست میں بھی ڈالا. ان کی کبھی لبرل سیاست نہیں ہے, ہمیشہ کنزرویٹو انہوں نے سیاست کی ہے. اس میں ڈال کے انہوں نے جو میجورٹی آف پاکستان تھا جو دوبارہ ڈس انفرینچائز ہو رہا تھا پوسٹ ضیاء, ان کو ریکلٹیویٹ کیا اور اپنے ساتھ شامل کیا. انہوں نے وہ کام کیا جو جماعت اسلامی کبھی نہیں کر پائی تھی, جو آج ٹی ایل پی نہیں کر پا رہی, کہ ایک عام پاکستانی مسلمان ان سے ریلیٹ کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یار انسان سے گناہ ہوتا ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرتے ہیں, معاف کر کے آپ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. یہ ایک پرابلم ہے. ایک ذوالفقار علی بھٹو کے اینڈ پہ پرابلم تھا کہ وہ اتنا ایرسٹوکریٹک تھا اور اتنا لبرل لکنگ تھا, اس کی زندگی, لائف سٹائل, کپڑے, اس کی گاڑیاں, اس کے گھر, کہ عام بندہ ٹھیک ہے روٹی کپڑا مکان سے تو ریزونیٹ کر سکتا تھا, اس کی موریلٹی سے نہیں کر سکتا تھا. اور ایک طرف آپ کو ایکسٹریم ملتا ہے ٹی ایل پی کا, جہاں پہ خادم حسین رضوی, سعد رضوی ہے, جو اتنے اوورٹلی ریلیجس لکنگ ہیں دنیا کی نظر میں کہ آپ ان سے ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. اور یہاں پہ عمران خان جو کلین شیون ہے وہ بیسٹین آف اسلام بن گیا اس وقت کا, کیونکہ آپ اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں. یہ ریلیٹیبلٹی کہاں سے آتی ہے؟ عمران خان کی زندگی سے نہیں آ سکتی. بھائی مجھے تو کوئی فیمیل اٹینشن نہیں اتنی ملتی, نہ ہی میں انٹرنیشنل سپر سٹار ہوں. وہ اس کی موریلٹی سے آتی ہے. دیکھیں عمران خان سے 100 غلطیاں ہوئی ہیں, ہر پولیٹیشین سے ہوتی ہیں, ہر انسان سے ہوتی ہیں, پر آپ نے اوور آل تھیم دیکھنا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے توشہ خانہ لسٹ سے لوگ کیوں چڑھے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں چڑھے کہ جی رولیکس کی گھڑی کسی نے لے لی ہے, کسی نے گاڑی لے لی ہے. 90% آف پاپولیشن تو وہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ بھی چیز نہیں لے سکتی تھی, وہ ان کی وہ اوقات سے ہی باہر تھی. وہ اس لیے چڑھے ہیں, عمران خان سے بھی چڑھے ہیں اور باغیوں سے چڑھے کہ بھائی آپ جو رکھوالے ہو ملک کے, آپ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہو کہ 1 لاکھ روپے کی چیز کی 20,000 کی قیمت لگوا کے اس کا 8,000 روپیہ دے رہے ہوتے ہو.
جو ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے غلط کاموں کی، وہ یہ حرکتیں کر رہی ہے. اگر آپ اس سوال کا جواب دیں تو عمران خان نے کیا ضرورت تھی وہ گھڑی لینے کی؟ نہیں تھی ضرورت. نواز شریف کو وہ گاڑیاں لینے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں تھی. ان کے پاس پیسے اتنے زیادہ ہیں. زرداری کو ضرورت نہیں تھی. پر یہ کیوں یہ لے رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری جو جتنی پاپولیشن ہے ان کو ہم ہوڈ ونگ کر سکتے ہیں. یہ تو عمران خان کی اللہ کی مہربانی ہے جس نے آ کے اتنے بڑے اماؤنٹ جمع کروا دی توشہ خانہ میں کہ وہ چھپ ہی نہیں سکتی تھی. اس نے گھڑی کی اصلی ویلیویشن لگوا دی، اس پہ اصل میں 20% دے دیا تو لوگ ہکے بکے حیران ہو گئے. اور نون لیگ کو دیکھیں، ان کو لگا جی ہمیں مدعا مل گیا. وہ جس طرح نے مدعا کھولنا شروع کیا تو محسوس ہوا کہ یار یہ بندہ تو پھر بھی ٹھیک تھا. ایک سٹوپڈ قانون بنا ہوا ہے، اس نے کم از کم اس قانون کو تو فالو کیا ہے. یہ سٹوپڈ قانون ہے. یہ توشے خانہ گفٹ ایک ڈسکاؤنٹر ریٹ کے 20% پہ سرکاری بندہ لے کے جا سکتا ہے. وجہ آپ کو جو گفٹ ملا ہے وہ تو آپ کے عہدے کے عوض ملا ہے. عہدہ تو پاکستان کا ہے، اس کے پیسوں کا حق تو پوری پاکستان کے اوپر ہے. اس کی آئی ڈونٹ نو مثال میچ کرے گی جو مال اکٹھا ہوتا تھا خلفاء راشدین کے ٹائم میں، جس پہ سب کا حق ہوتا تھا. اور اس پہ سبسیکوئنٹلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ کوشچن بھی ہو گیا تھا کہ یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایگزیکٹ حدیث میں یاد نہیں، جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اتنا کپڑا آپ کو ملا نہیں تھا جتنے کا آپ کا جوڑا بن گیا. پھر انہوں نے گواہی دی کہ میرے بیٹے نے اپنے ٹوٹے کا حصہ مجھے دے دیا، اس کا تم بنا لو. مثلا ہمیں تو یہ پڑھایا جا رہا ہے اور دوسری طرف توشے خانے میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ لوگوں کے آپ نے مورلز کو ہرٹ کیا، ان کے اندر جو ایک ان کا سوشل فیبرک ہے زندگی اس کو ہرٹ کیا. ایک باپ اپنے بیٹے کو کیا سمجھاتا ہے؟ بیٹا خیرات کرو، لوگوں میں پیسے بانٹو، پیسے ہیں، کوشش کرو زندگی میں کبھی اس طرح ہاتھ نہ پھیلاؤ، بھیک نہ مانگو، جب کسی سے تحفہ لیتے ہو تو اس کی عزت کرو، اس کی بے حرمتی نہ کرو. یہ چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں. اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے، جب وہ لسٹیں ہمارے سامنے آئیں تو ظاہر ہے سب کے دل ٹوٹے. آئی ایم شیور جو ایک ایوریج نون لیگ کا اور پی 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 کا جیالہ ہوگا اس کا دل بھی ٹوٹا ہوگا کہ یار میں بھوکا مار رہا ہوں، میرے پاس گھر نہیں رہا. مثلا وہ 3 چیزوں کا سوچا، روٹی کپڑا مکان. الحمدللہ تینوں چیزیں ہی نہیں انٹیریئر سندھ میں، نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے. دیکھیں ابھی جو لسٹ آئی ہے اس میں کیا بلاول کا نام نہیں آیا گھڑی کا، ہنا ربانی گھر کا نام نہیں آیا گھڑی کا. بلاول نے خود اپنے لاسٹ انٹرویو میں امریکن ٹی وی پہ کہا ہے کہ 1/3 آف لینڈ میں ایس آف پاکستان پانی کے نیچے آ گیا تھا، اس میں سے میجورٹی انٹیریئر سندھ میں. بھائی تم اتنی مہنگی رولکس کی گھڑیاں لے رہے ہو تو تمہارے جو بندے مر رہے ہیں انٹیریئر سندھ میں، جہاں پہ تم، تمہارے والد، آپ کی والدہ اور آپ کی والدہ کے والد نے اتنے سال حکمرانی کی ہے، تو ان کو نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے. اب وہ ٹائم ہی نہیں رہا جب آپ لوگوں کو مورلی اس طرح ہرٹ کر سکتے ہیں بار بار. کیونکہ عمران خان کی وجہ سے ایک سارٹ آف مورل اویکننگ اور مورل ری امیجنیشن ہوئی ہے. یہ وہ ضیاء الحق والا ٹائم ہے کہ جب کوڑے بھی سڑکوں میں پڑ رہے تھے تو لوگ بھاگ بھاگ کے اس کی حمایت میں تالیاں بجا رہے تھے. وہ ونڈیکیٹ ہو رہے تھے کہ ہاں فائنلی یہاں پہ اسلام پھیل رہا ہے. ٹھیک ہے، جو میں بات کر رہا ہوں وہ کچھ طبقوں میں پاپولر نہیں ہے. اگر پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہے تو اس کے اندر سے غالباً 1 یا 1.5 کروڑ پہ میں یہ بات پاپولر نہیں ہوگی. باقی 18 کروڑ کو مار دیں، سڑک پہ نکال دیں. دیکھیں ایک چیز تو طے ہے ادھر بھائی کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ 22 کروڑ میں سے نا 18 کروڑ کم از کم لوگ جو ہیں وہ کنزرویٹو مسلمز ہیں. ٹرکی کے اندر کیا ہوا ہے؟ اتا ترک آیا، بہت بڑا لیڈر تھا جی، اس نے دین کو ختم کیا ٹرکی کے اندر سے. اردوغان کہاں سے آ گیا؟ اردوغان کو کیوں ووٹ مل رہے ہیں؟ اردوغان کیوں الیکشن جیت رہا ہے؟ اردوغان کو اتنی بڑی داڑھی تو نہیں ہے. اردوغان نے بھی دیکھا کہ بھائی میری میجورٹی لوگ مسلمان ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکامات میں مانتے ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن ہی کہیں نہیں ہے، ان کا لیڈر ہی کوئی نہیں ہے. تو اردوغان کے لیے لوگ ٹینکوں کے آگے کھڑے ہو گئے تھے. آپ مجھے ہسٹری میں کوئی بتائیں لیڈر جس کے لیے اس کی ان آرمڈ پاپولیشن ایک ڈیموکریسی کے اندر ملٹری ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑی ہو جائے. ضیاء الحق بھی ملٹری ڈکٹیٹر تھا، کتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے سیاستدانوں کے گھروں کے باہر. بھٹو کو کیوں نہیں اس کے جیلے بچانے آئے تھے؟ ملٹری ڈکٹیٹر مشرف بھی تھا، نون لیگ پاور میں تھی، پرائم منسٹر ان کا تھا، اٹھا کے مارتے مشرف کو سائڈ. کیوں تم ڈکٹیٹرشپ لاگو کر رہے ہو؟ یہ جمہوریت ہے. پچھلے 3 دن سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں
کہ گلگت بلتستان KPK بلوچستان سندھ ساؤتھ پنجاب سے لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں کس کو بچانے؟ عمران خان کو. اس کو کیوں بچانے آ رہے ہیں؟ اس کو اس لیے بچانے آ رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے پاپولیشن کے ساتھ مورل ریلیٹیبلٹی کریٹ کی ہے، اور یہ پروسیس رکنا نہیں چاہیے. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کی ذاتی مورل لائف میں انٹرفیئر کریں، پر کچھ تو کامن ہو یار. نہیں بٹ اس نے بالکل بھی ذاتی لائف میں آئی ڈونٹ تھنک انکروچ کیا ہے. لائک ہاؤ وڈ یو سے کہ اس نے لوگوں کو کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے ایک مورل لیول پہ؟ عام پاکستانی، آپ لاہور شہر کی سڑکوں پہ چلے جائیں، آپ کسی بھی دکاندار سے پوچھیں کہ اس کے کیا جذبات ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ کہے گا میں مرنے کو تیار ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ آنچ نہیں آنی چاہیے، میں اپنی دکان جو ہے وقف کر دوں گا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بچ جاتی ہے. اس سے پوچھیں کہ جو مسلمان مر رہے ہیں فلسطین میں اس کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ سب کچھ داؤ پہ لگا دے گا. عمران خان کی جو کلیئر ریلیجیوسٹی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسلٹ نہیں ہونے چاہیے، آؤٹ آف دی وے جا کے وہ بات کر رہا ہے. اس نے کیوں کہہ دیا امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ؟ اس نے اس لیے نہیں کہا کہ وہ کو امریکہ سے لڑنا چاہتا ہے، اس نے اس لیے کہا کہ وہ مسلمانوں کو افغانستان میں نہیں مارنا چاہتا. وہ تو آج کا نہیں، وہ تو پہلے کا بھی یہ کہہ رہا ہے. اس نے وارن ٹیرر کے ٹائم پہ کہتے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں. طالبان خان اس کو اسی لیے کہتے تھے. دیکھیں نا، آپ کو طالبان خان کہہ کے میرے نزدیک اس کی عزت بڑھا رہے ہیں. وہ طالبان خان نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا حمایتی ہے، چاہے وہ جہاں مرضی ہوں. یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ جتنے ہمارے پہ لیڈر رہ چکے ہیں. دیکھیں، میں ایک گنہگار آدمی ہوں، میرے سے زندگی میں 31 سال ہو گئے، بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے جھوٹ بھی بولا ہوا ہے پرسنل گین کے لیے، نقصان بھی ہوا ہوا ہے میرا اس کی پروسیس کے اندر، لیکن میرا جو کور بلیف سسٹم ہے وہ اسلام ہے، اور میں ہر دن اسٹرائیو کرتا ہوں کہ میں اس کی طرف بہتر ہو کے چلوں. جتنی میں کوشش کر رہا ہوں اسی چیز کے لیے کر رہا ہوں. پہلا بندہ جو عوام کو نظر آیا نا جو یہ خود کر رہا ہے وہ عمران خان ہے، کہ ایک بندہ ویسٹرن لبرل کے پہاڑ کے ٹاپ پہ تھا، وہ چھوڑ کے چلتا 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 نیچے وہاں پہ آ گیا جہاں پہ اسلام کی عزت ہماری غلط فیصلوں نے پہنچائی ہوئی تھی، اور اس نے اس کو اپنی کمر پہ رکھنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں پھر پہاڑی چڑھوں گا. آپ اس سے ریلیٹ ہی کریں گے. ہم سب کا کیا خواب ہے کہ ہم اپنے دین کے لیے جان دے سکیں، تو وہ دے رہا ہے. عمران خان سٹوپڈ ہو سکتا ہے، سیاسی اناڑی ہو سکتا ہے، اس کو اکنامک پالیسی نہیں پتہ ہو سکتی، جو بھی ہو، یہ ایک سنگولر چیز ہے جس سے آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. اس کے برعکس نواز شریف وغیرہ نے کیا کوشش کی تھی؟ اپنے آپ کو امیر المومنین ڈکلیئر کروانے کی. یار امیر المومنین آپ کاغذ سے نہیں ڈکلیئر ہو سکتے، امیر المومنین آپ اپنی حرکتوں سے ڈکلیئر ہوتے ہیں. ایک مریم نواز کا بار بار بیان آ رہا ہے کہ میں نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ تھوڑی سی ہمت اور جرت عمران خان کو دے دیں. یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں. نواز شریف صاحب ایک 50 سال کا اسٹامپ پہ سائن کر کے لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اس کا مقابلہ عمران خان سے کر رہے ہیں جو اپنے زمان پارک کے گھر میں ود آؤٹ پولیس سیکیورٹی، ایکس پرائم منسٹر پاس نہیں سیکیورٹی ہوتی ہے، اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا 3-4 دن سے گھر میں بند ہے نا، وہ باہر نکل نہیں سکتا چاہ کے بھی، اور اس کے گھر پہ شیلنگ ہو رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، بندے زخمی ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں. وہ فیس کر رہا ہے، اپنی پارٹی کو بھی فیس کر رہا ہے، آپ کے تانوں کو بھی فیس کر رہا ہے، اپنی زندگی کی تھریٹس کو بھی فیس کر رہا ہے. کیا وہ انگلینڈ نہیں جا سکتا؟ میرے خیال ہے وہ انگلینڈ جائے گا تو وہاں پہ پاکستانی پاپولیشن اس کو ویلکم کرے گی، کندھوں میں بٹھا کے سڑکوں میں گھمائے گی. وہ نہیں گیا. سلیم صافی نے بہت عرصہ پہلے شاد بھٹی جو رپورٹر ہے اس کو منہ پہ اس سے لڑائی ہوئی کہ دیکھ لینا عمران خان چلا جائے گا، انگلینڈ بھاگ جائے گا. شاد بھٹی کا ابھی بھی نہیں گیا، اور نہیں چلا جائے گا. بھائی وہ نہیں جائے گا، اس نے کہہ دیا میں مرنے کو تیار ہوں. یار یہ ایمان ہے. میرا بلیف یہ بھی ہے کہ عمران خان کی جو ریزالو کا ڈفرنس ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل، اس کی لیک آف پولیٹکنگ، لیک آف ڈیل میکنگ، اس لیے ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ کہتا ہے نہیں صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے. یہ
پرابلم ہے اگر اس کو آپ ویسٹرن ڈیموکریسی کے لینس سے دیکھیں کہ آپ کے لیڈر میں لچک ہی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں یار یہ غلط ہی نہیں کرنا. حالانکہ پولیٹیکل منورنگ, جیو پولیٹیکل پوزیشننگ سب کچھ کہتی ہے, وہ ساری سائنس نہیں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے جی, تھوڑا سا آپ تھوڑا سا ہم تھوڑا سا یوں. لیکن یار وہ گیو اینڈ ٹیک کر کر کے آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ نہ ہیوں میں نہ شیوں میں. پاکستان کے اندر عمران خان نے مورل ریلیٹیبلٹی کے علاوہ ایک چیز ڈفرینٹ کیا کی. اس نے کہا ہم جس مرضی سے ٹریڈ کریں, ہم جس مرضی کو سپورٹ کریں نہ کریں, دنیا ہمیں کیا سوال پوچھتی ہے. اب اگر ایک عام ویسٹرن ڈیموکریسی کا بندہ سوچے جائے یہ تو بڑی سمپل بات ہے, تو ہونی چاہیے. پاکستان میں آپ ایسے نہیں سوچ سکتے کیونکہ آپ کو اجازت ہی نہیں ایسے سوچنے کی. کیا میں اور آپ جب یہ شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اویئر نہیں ہوتے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کا سینسٹیوٹی ہرٹ ہو جائے, اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اویئر ہوتے ہیں کہ کوئی ہم ایسی بات نہ کریں جس سے ہماری سینسٹیوٹی ہرٹ ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ پرابلم ہے. اس پرابلم کو عمران خان نے چیلنج کیا, اور چیلنج کرنے کی ہمت اس میں اسلام نے لائی. یہ آپ مانیں یا نہ مانیں, یہ چیلنج آپ کبھی بھی اسلام کے بغیر نہیں کر سکتے. اس وقت پوری دنیا کے اندر نیشن اسٹیٹس کا کانسیپٹ فیل کر رہا ہے. وہ کیوں فیل کر رہا ہے؟ گریٹ گلوبل میلٹنگ پاٹ امریکہ کا فیل کر گیا ہے. وہ کیوں فیل کر رہا ہے؟ بھائی ان میں کچھ کامن ہی نہیں ہے. جو نیو یارک میں رہ رہا ہے اس کی کوئی ریلیٹیبلٹی نہیں جو ٹیکسس میں رہ رہا ہے. ہم اس فیڈریشن کا کیوں حصہ ہیں؟ اور پھر آپ قانون بنا کے ہمارے مسلط بھی کر دیں گے. کیا امریکہ ایک کرسچن کنٹری نہیں تھا؟ تو آج اس نے کرسچینٹی کے پورے مورلز کی دجیاں نہیں اڑا دی. تو آپ کا کیا خیال ہے جو کرسچنز وہاں بیٹھے ہیں وہ خوش ہیں؟ بالکل خوش نہیں ہے. ٹرمپ کہاں سے آیا ہے؟ ایک دم سے آؤٹ آف لیفٹ فیلڈ ایک بندہ ہے. وہ اس لیے آیا ہے کہ جو وہ ایک میجورٹی آف کنزرویٹیوز ان کا یہ کیا نانسنس ہو رہی ہے. اچھا, اب آپ نے جو ایک پوائنٹ ریز کیا ہے, آپ نے بیسکلی ایک چیز کی ہے کہ آپ نے موریلٹی کو اٹھا کے فوکل پوائنٹ بنا دیا یا سینٹر پوائنٹ بنا دیا جس کے ارد گرد اسٹیٹ کو آرگنائز کرنا چاہیے, یا اسٹیٹ نہیں کہتے, لوگوں کو آرگنائز کرنا چاہیے. جو ایک کامن تنقید ہوتی ہے جو کہیں بھی ابھی آپ کسی بھی قسم کی پولیٹیکل یا اکنامک ڈسکورس میں دیکھتے ہیں, وہ جب بھی ملک کے حالات یا کسی بھی قسم کے سسٹم کے حالات کو آپ کرٹیسائز کرتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ یار یہ سسٹمز جو ہیں یہ سسٹمز غلط ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پہ کہ جو ڈبیٹ ہے کہ یار فری مارکیٹس بہتر ہیں یا سوشلزم بہتر ہے, ٹھیک ہے, اگین آپ اکنامک سسٹمز کو ڈیفائن کر رہے ہو. حالانکہ اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, جو ان کے کرٹیسزمز ہوتے ہیں وہ ایک بڑے مورل پلیس سے آ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر سوشلسٹ کہتے ہیں کہ ہر بندے کے پاس روٹی کپڑا مکان ہونا چاہیے یا جو آپ کی لیبر فورس ہے اس کو ویل کمپنسیٹڈ ہونا چاہیے, تو یہ ایک بڑی مورل آرگیومنٹ ہے. بٹ آئی تھنک دا ریزن کہ اس کو سسٹمیٹکلی دیکھا جاتا ہے کہ یہ سسٹمز آپ نے ٹھیک کرنے ہیں تو پھر چیزیں ٹھیک ہوں گی, از بیکاز سسٹمز کو انفورس کرنا آسان ہے. مورلز جو ہیں ان کو انفورس کرنا مشکل ہے. یعنی مورلز بڑے ایمورفس ہوتے ہیں. پھر یہاں پہ وہی بات کہ لوگوں کی سینسیبلٹیز, یعنی کہ ایک بندہ کرسچن ہے, ایک بندہ مسلمان ہے, ایک بندہ ہندو ہے, ان سب چیزوں کو آپ کس طرح پھر کٹھا لے کے چلتے ہو؟ دیکھیں آپ یہ ساری چیزیں کریٹ ہی اس لیے ہوئی تھیں کیونکہ کچھ ایتھیسٹک لوگوں کے پاس دین نہیں تھا. یہ میرا بلیف ہے کہ اگر مارکس مسلمان ہوتا اس کا دماغ اس طرف نہ جاتا. یہ جو کیپٹلسٹ گروز ہیں مسلمان, ان کا دماغ اس طرف نہ جاتا کیونکہ ان کی زندگی کا پرپس ڈفرینٹ ہوتا نا, انہیں دین پھیلانا تھا. آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ایک سسٹم انفورس ہو سکتا ہے, وہ صرف ٹرو ہے کہ اگر آپ کی جو پاپولیشن ہے اس میں ایک گریٹ ریلیجن نہیں ہے. وہ ڈینمارک ہے, تھوڑی سی پاپولیشن ہے, اے ریلیجیس سی پاپولیشن ہے, جو مرضی انفورس, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جرمنی دیکھ لیں, یو کے جو بن گیا, امریکہ جو بن گیا, وہاں ہو سکتا ہے کہ یار یہ فلیٹ رول سسٹم ہے, انسان کا بنایا ہوا قانون ہے, لاگو کر دو, انفورس کر دو. اس کی بحث بھی ہو سکتی ہے کہ اس قانون کے تحت تمہیں 2 روپے زیادہ مل جائیں گے, اس قانون کے تحت تمہیں 2 روپے کم مل جائیں گے. یہ آپ ریلیجس لوگوں پہ نہیں ڈال سکتے کیونکہ ان کے لیے وہ 2 روپے زیادہ یا کم معنی نہیں رکھتے, ان کے لیے دین معنی رکھتا ہے. تو جو ڈسٹنکشن ویسٹرن آئیڈیالوجی نے کریٹ کی وہ ایکچولی کبھی اپلائی ہو ہی نہیں سکتی تھی. اور اس کے اندر آپ کا سب سے بڑا پرابلم آتا ہے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم.
پاکستان کا قانون کہاں سے ہے؟ برٹش کامن لاء ہے. انہوں نے اپنی پاپولیشن کے لیے بنایا تھا, آپ نے لا کے یہاں تھوپ دیا. آسانی کی نا, شارٹ کٹ ڈھونڈا. پاکستانی ہیں ہم آخر, کہ جگاڑ نکالو, فوری کام ہونا چاہیے. اب آپ نے تھوپ تو دیا, اس میں آپ نے تھوڑا سا نا شریعت کوڈ سپرنکل کر دیا, تھوڑا سا نا بیچ میں ایسی نا کوئی حدود کا مسالہ ڈال دیا کہ چلو یار اس کو لیپا پوچی کر کے اسلامک قانونی پریزنٹ کر دو. دنیا نے لان تھان شروع کر دیا آپ کی. آج جتنے لوگ یہاں پہ لبرل لائر بیٹھے کہتے ہیں کہ جی اسلامک قانون میں یہ غلطی ہے, وہ پاکستان نے جو لیپا پوچی کی ہے نا اس کی بات کر رہے ہیں, وہ اسلامک قانون کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا. اب جب آپ نے وہ قانون یہاں پہ لے آئے, آپ نے وہ انفورس کرنا شروع کر دیا, کورٹس نے اس کی بیس پہ ججمنٹ دینا شروع, لوگوں کا ٹرسٹ ہی اٹھ گیا جوڈیشری پہ سے. وہ جوڈیشری کو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مورل ہی نہیں ہیں. ایک بندہ جس کا کام ہے قانون کی ججمنٹ دینا, پاپولیشن سوچتے ہیں کہ تو مورل لوگ ہیں ہی نہیں, تو آپ کی کیا ججمنٹ مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی آپ کی ججمنٹ. کوئی آپ پہ یقین نہیں رکھے گا. اور پاکستان کا یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہی المیہ آپ کو سول سروس میں نظر آنا شروع ہو گیا. سول سروس کا جو پورا سٹرکچر ہے کہاں سے آیا؟ برٹش کامن لاء, یا اس سے پہلے کچھ ریمننٹس تھے مغل امپائر کے. ٹھیک ہے. اب مغل امپائر نے جو سول سروس کا سسٹم بنایا تھا وہ کیوں بنایا تھا؟ جو انہوں نے چھوٹے ملکوں کو کانکر کیا ہوا تھا, جو ان کے چھوٹے اسٹیٹ سے جو ان کو ٹیکس دیتے تھے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بنا ہوا تھا. سلطنت تو دلی میں تھی, جو سب سے اچھے ان کے لوگ تھے, جن سے وہ محبت کرتے تھے, عشق مشوقی لڑاتے تھے, جو ایسے تھے ان کے ساتھ, وہ تو دلی میں تھے اور وہ ان کو نوازتے تھے. جو ان کے اچھے وزیر تھے, اچھے غلام تھے, جو ان کی ان کو نوازتے تھے. تو برٹش قانون بھی یہی کرتا تھا. میں کہتا ہوں برٹش قانون نے بڑا کچھ مغل قانون سے سیکھا ہے. وہ بھی گھر سے نہیں لے گئے تھے, انہوں نے وہی کیا. جو آپ سنتے ہیں کہ جی برٹش راج کے دوران ایک ذات کا نام نہیں لیتا, لیکن ان قوم کو کہا گیا کہ جی گھوڑا پھیر لو. گھوڑا پھیرنا کیا ہوتا ہے کہ جہاں تک تمہارا گھوڑا بھاگ سکتا ہے یہ زمین تمہاری ہوگی. تو لوگوں کے پاس جی 50 ایکڑ 60 ہزار ایکڑ زمین آ گئی. وہی قانون, اسی قانون کا سول سرونٹس کا سسٹم لے کے آپ نے پاکستان پہ لگا دیا. یہ جو آپ بڑے بڑے بنگلے دیکھتے ہیں, بلکہ آپ لوگوں کی اس پہ ویڈیو بھی تھی, 40 کنال 60 کنال 100 کنال, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ 71 میں تو نہیں بنے, 65 میں تو نہیں بنے, 95 میں تو نہیں بنے, یہ تو پری پارٹیشن کے ہیں. ان میں جی وہ رہ رہے ہیں, راجے مہاراجے ہیں وہ, سوری راجہ مہاراجہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتا ہے, اور یہ اس کے ڈیوٹیفل سبجیکٹس ہوتے ہیں. یہ بنا ہی نہیں پاکستان کے لیے. ہمارے لوگ اگر نچلے لیول پہ کام چور ہیں نا, تو اوپر والے لیول پہ کام چور ہیں. انہوں نے کہا یار جو آسان ہے کری جاؤ. جتنے سول سرونٹ جو ایماندار ریٹائر ہوتے ہیں نا, ان سے آپ پوچھیں, وہ منہ پہ کہتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے نا یہ رایا کو چھتر مارنے کے لیے بنا ہے, ان کی بہتری کے لیے نہیں بنا. پولیس والے 22ویں گریڈ سے ریٹائر اوپنلی یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ اس پروسیس کے تھرو گزرے ہیں. ان کو کہیں پہ بھی بیٹرمنٹ آف پیپلس کی نظر نہیں آئی. سول سرونٹ کا پرپز آف جاب کیا, آپ مجھے بتائیں. واٹ از دا جاب آف اے سول سرونٹ؟ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا. ان کو بیوروکریٹس نہ کہا کریں. بیوروکریٹ سے تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی نہ کوئی عالی شان ہے. یہ سول سرونٹ ہیں. سرونٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اردو میں؟ نوکر. نوکر کو آپ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ غلام. ان کی جاب ڈیفینیشن ہے کہ یہ عوام کے غلام ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اس ڈیفینیشن کے تحت کیا یہ عوام کے غلام ہیں یا ہم ان کے غلام ہیں؟ ہم ان کے غلام. کیونکہ آپ نے جو ان کو ٹولز دیے تھے وہ پاکستان کی پاپولیشن کے لیے نہیں تھے, وہ برٹش راج اور مغل امپائر کے تھے, اپنی رائے کو کنٹرول کرنے کے لیے, لوٹ مار کرنے کے لیے, یہاں سے ایکسٹریپولیٹ کرنے کے لیے. وائس رائے آف انڈیا یا اس کے جو سبسیکوینٹ ہائر کی تھی, ان کو اتنے بڑے بڑے محل کیوں ملتے تھے؟ تاکہ ان میں اور عام پاپولیشن میں فرق ہو. یو نو دیز پیزنٹس, یہ غریب لوگ. وہ لگان مووی میں جو انہوں نے فلمایا ہوا ہے, تم 2 گنا 3 گنا لگان دے گا, وہ بڑا ایکوریٹ ہے یار. وہ ویو کرتے تھے ہمیں ایسے کہ یار یہ نا چھوٹے سے لوگ ہیں کہ چھوٹی سی ذات ہے. یہ غلط سوچ ہے, اور وہی سوچ آج بھی چل رہی ہے. اچھا, یہ آپ نے بڑی اچھی طریقے سے ڈیفائن کر دیا کہ جو کرنٹ انفورسمنٹ ہے سسٹمیٹک, اس میں ایشوز کیا ہیں. پر اب اس چیز پہ بھی آ جائیں کہ جو آپ پرپوز کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنی مورالٹی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے یا اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اس کو کس طرح انفورس کیا جائے؟ اس کو انفورس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
یو کی ناٹ امپوز مورلس. آپ کے ملک کے مورلز ہیں, یو جسٹ ہیو ٹو الاؤ دیم ٹو کم ان ٹو پاور. ہمارے ملک میں ایکٹیولی ریلیجیس بندے کو پٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے, حالانکہ میجورٹی مسلم ہے, اور اس کا رزلٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ سڑکوں پہ وائلنس ہوتی ہے. یہ جو فرسٹریشنز نکلتی ہیں نا مسلمانوں کی اگینسٹ مائنورٹیز, اگینسٹ ادر سیکٹس, آپ ان کو دباتے ہیں, ان کو دبوچ رہے ہیں 47 سے. پر اسد صاحب میرا کہنے کا مقصد کہ اب اگر میجورٹی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ملک آپ کا کنزرویٹو مسلمان لوگ ہیں, جو رولنگ کلاس ہے آپ کی, کیا وہ انہی لوگوں کے اندر سے نہیں آ رہی ہوتی؟ نہیں, آپ بتائیں نا, میں آپ وہی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں. سیاستدانوں کی ہم لسٹیں بناتے ہیں, ان کی لسٹوں میں ہم دیکھتے ہیں کتنوں میں کتنے مقدمے چل رہے ہیں, کون سے ڈائنسٹک پولیٹکس میں شامل ہیں, کون کون بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کے بچے ہیں, بہت بہت بڑے زمینداروں کے بچے ہیں, کون عام آدمی میں سے اٹھا ہے, اور پھر ان کے مورلز کمپیئر کرتے ہیں. تو 90% جو ہیں وہ پاپولیشن سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. آپ کا وڈیرا الیکشن سسٹم سے اٹھ کے انڈسٹریلسٹ کے الیکشن سے کنٹرول میں آ گیا. تھرو آؤٹ 50s اینڈ 60s اینڈ 70s اینڈ ایون 80s, میں کہوں گا ارلی 90s تک فیوڈل لارڈز نے ڈٹرمن کے الیکشنز میں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے انڈسٹریلسٹ نے, کیونکہ اس پیسہ زیادہ آ گیا تھا. یہ جہانگیر ترین کون ہے, یہ کہاں سے ہے, اس کی کیا مورالٹی ہے پاکستان کے الیکشنز کو ڈیفائن کرنے کے لیے, پاکستان کی پاپولیشن کو ڈیفائن کے لیے؟ یہ لوگ کون ہیں جی, ان کی کیا مورل اسٹرینتھ ہے جس پہ یہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بیوپاری ہیں. بیوپاری کا کوئی دین مان نہیں ہوتا, یار سنا نہیں کبھی. ڈیلر کو سکھایا نہیں جاتا, ہمیں بھی سکھایا گیا تھا پراپرٹی کے کام میں کہ جی جو بھی کلائنٹ ہو, اس کا جو بھی فقہ مذہب ہو, آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ہے اس سے. وہ شیعہ ہو آپ شیعہ بن جائیں, وہ سنی ہو آپ سنی بن جائیں, ٹھیک ہے جی, بزنس کرنے کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ آپ اپنے مورلز کو ختم کر رہے ہیں. چلیں ہم یہ بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ جو رولنگ کلاس ہے اس کی جو morality ہے وہ سیپریٹ ہے فرام دا میجورٹی. نہیں, آپ نے کہا ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, آپ کو دقت تھی اس کو ایکسیپٹ کرنے میں. دیکھو نا, رولنگ کلاس کون ہے؟ ججز ہیں, رائٹ, سینئر بیوروکریٹس ہیں, ہائی رینک آرمی آفیسرز ہیں, ہائی رینکنگ پولیٹیشینز ہیں. ہائی رینکنگ پولیٹیشین ہونا, باقی تو سب کتے بلے ہوتے ہیں. وہ میری آپ کی طرح ہوتے ہیں بیچارے, وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کچھ فنڈز ریلیز کر دیں, خان صاحب کچھ کر دیں, وہ تو بیچارے ہماری طرح ہی ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں ان کو آپ ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیں, پتہ چلے گا یار, یا تو یہ اے مورلسٹک ہیں, ان کی پالیسیز میں مورالٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یہ دنیاوی چیزوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, یا ان کو ایک لبرل بائس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیا بلاول بھٹو کا لبرل بائس نہیں ہے؟ بالکل ہے, بالکل کیا مریم نواز کا ایک کلیئر ری امیجننگ آف کنزرویٹیوزم نہیں ہے؟ وہ کنزرویٹیوزم کو ڈی ڈیفائن کرنا چاہ رہی ہے اپنی عقل کے مطابق تاکہ اس کے نیریٹو کو سوٹ کرے, وہ غلط استعمال کر رہی ہے دین کا. کیا زرداری صاحب, کیا ہم ایک دوسرے کو جھوٹ بولتے ہیں سارے. وائی وڈ یو سے کہ یہ پھر کیوں ہوتا ہے؟ اگر ہم ایک سائڈ پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی جو آپ کی پاپولیشن ہے وہ کنزرویٹو مسلمان ہیں, پر آن دی ادر ہینڈ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ نکلتے ہیں تو ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی. سپورٹ اس لیے نہیں ملتی کیونکہ جب بھی وہ نکلتے ہیں باہر تو کوئی نہ کوئی ڈیوائسو ٹول استعمال کیا جاتا ہے ان کے خلاف, رایا کو ان کے خلاف کرنے کے لیے, ان کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے سب سے ڈیموکریٹک پارٹی کون سی ہے پاکستان میں؟ آپ کو پتہ ہے, کیونکہ آپ میرے امان اللہ کے دوست ہیں, اس نے آپ کو ایک نہیں 100 دفعہ بتایا ہوگا کہ جماعت اسلامی ہے. وہ واقعی سب سے ڈیموکریٹک ہے. اتنا ڈیموکریٹک پروسیس کسی پارٹی کے اندر جماعت اسلامی کا. پھر ان کے فور فرنٹ پہ نہ آنے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ ان کے کچھ انٹرنل ڈسپیوٹس بھی ہوتے ہیں, ہمیں اس ریئلٹی کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن اگین میرا بلیف ہے ان کے انٹرنل ڈسپیوٹس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ایوریج پاپولیشن کا دین کی اسٹڈی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ کنزرویٹو ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو اسٹڈی نہیں کرتے, آپ اس کو پڑھتے نہیں ہیں, اس کو سمجھتے نہیں, اس طرف پرسو نہیں کرتے, جس کی وجہ سے کچھ لوگ اوپر بیٹھے آپ کو ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. پھر پاکستان کے اندر تو باقاعدہ انجینئرنگ ہوئی ہوئی ہے. اٹ جسٹ سو ہیپنس یہاں پہ دیوبندی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے, وہابی بھی انوالو تھے, اہل تشیع بھی انوالو تھے, اور اب بریلوی بھی وائلنٹ ہو گئے, جن کا سلوگن ہوتا تھا کہ ہم جی دم درود آلے ہیں, بم برود آلے نہیں ہیں. اگین اس کی سملیرٹی عمران خان کے کیس میں کیوں ہے اس پرٹیکولر پوائنٹ سے؟ پاپولیشن سڑکوں پہ آ گئی, انہوں نے کہا نہیں جی آپ اس کو ریسٹ نہیں کریں گے.
اسٹیٹ نے کہا اچھا کئی دفعہ ہوا ہے. اسی طرح کہ جب عام مسلمان سڑکوں پہ باہر آتے کہتے ہیں نہیں یار ہمیں اسلامک جمہوریت پاکستان چاہیے, آپ کو مل جائے گا. کیونکہ کوئی بھی ڈکٹیٹر ہو, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, کوئی بھی قابض ہو, اس کو پاپولیشن کی سپورٹ چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے. وہ میس مرڈر نہیں کر سکتا لوگوں کو. آپ کو پتہ ہے کیا تھنکنگ ہے زمان پارک پہ اکٹھے ہونے کی؟ کیا ہے, ہم 5000 لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, وہ ہم سب کو تو مار نہیں سکتے. 10 مر جائیں گے, 100 مر جائیں گے, 200, وہ رکنا پڑے گا, خان بچ جائے گا. ٹھیک ہے, بڑی بہادر سوچ ہے اور ٹرو بھی ہے. اگر آپ اسلام کو نکال دیں پاکستان سے, اس کی گورنمنٹ کے اندر سے, پھر آپ جو مرضی کریں, لیکن یہ 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے جو ہو رہی ہے. اب یہ 2 نمبری اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ایک عام بندہ اسلام کو سمجھ ہی نہیں پا رہا. دیکھو ایک انجینئر محمد علی مرزا کی ریکوائرمنٹ کیسے بن گئی, عام آدمی کی ریلیٹیبلٹی ریلیجس اسکالرز بھی ختم ہوگی. ساحل ادیم کی کیا ریکوائرمنٹ بن گئی. اسلام کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اپنے ملک میں بڑی محنت کی ضرورت ہے. کیا اس وقت مولانا فضل الرحمان گورنمنٹ میں نہیں ہے؟ وہ تو مانگ لے نا اسلامی قانون, اس کا تو فرض بنتا ہے مانگنا. چلو جی بلاول کبھی نہیں مانگے گا, شہباز نے کہا تم تو مانگ لو. نہیں, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یا جو جھوٹ یہ آپ کو پڑھتے ہیں کہ جی شریعت کوٹ ہے, یہ ہے وہ ہے, اس میں یہ مانتے ہیں یا آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں, یا دوسرا ان کی کبھی خواہش نہیں تھی اسلامک ریاست کی. تو پاکستان کی جو ایک ری امیجننگ ہو رہی ہے آج کل, جس کا ایک بک بھی ہے ری امیجننگ پاکستان نیو لائٹ, اس طرح کوئی میرا سے آئی ڈونٹ ریمبر اس کے آتھر ایگزیکٹلی کون ہے, بٹ آئی ریمبر, میں مینشن نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, تو وہ جو ری امیجننگ آف پاکستان ہو رہی ہے وہ جس ڈائریکشن میں لوگ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں نہیں ہونی چاہیے. ری امیجننگ اس طرح ہونی چاہیے جس طرح سعودی عربیہ اور ایران کی ہو رہی ہے, جو انہوں نے ایسے ہاتھ ملا لیے. اسی طرح پاکستان, سعودی عربیہ, ایران کو ہاتھ ملانے چاہیے, سارے مسلم ممالکوں کو ہاتھ ملانے چاہیے. پاکستان کتنا پرانا ہے؟ 75 سال. ایسے اگر ہم دنیا کے ٹائم لائن پہ دیکھیں تو یہ کچھ بھی نہیں, لیس دین اے فریکشن آف اے سیکنڈ ہے. ایک قطرہ ہے اوشن کے اندر. اسلام اس سے بڑا ہے نا. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پچھلے 1 سال سے ہم گدی کھیل رہے ہیں, گدی میری ہے, گدی تمہاری ہے, گدی تمہاری ہے. پچھلے 1 سال میں جو مسلم امت کے ساتھ ہو گیا ہے اس پہ کیوں نہیں کوئی بات کر رہا؟ کیا ٹرکی میں زلزلہ نہیں ہے ابھی تک ڈیوسٹیٹڈ ہے, یہاں سے کون سا چندہ اکٹھا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہمیں انہوں نے علیحدہ کر دیا, بانٹ دی ہے. اگر آج پاکستانی عوام نہیں کھڑی ہوگی تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ریاست دین آپ کے اندر کچل دے گی. صاحب بہت اچھا لگا بات کر کے, کافی آپ نے پوائنٹس ریز کیے جس پہ آئی تھنک غور و فکر کرنی چاہیے. کلوزنگ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی اپنی تھاٹس دے دیں. آج کل جو ملک میں حالات بنے ہوئے ہیں, جو سچویشن ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک عام بندے کے لیے جو یہ ساری چیزیں دیکھ کے افسردہ ہی ہو رہا ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جہاں تک بات ہے عام بندے کی مایوس ہونے کی, تو مسلمان نا امید نہیں ہو سکتا. اسلام میں ایسی گنجائش نہیں. تو کسی مسلمان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. رزق آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے, اس کے لیے محنت آپ نے کرنی ہے, محنت جاری رکھیں. جہاں تک ملک کے قانون کی بات ہے تو کسی سے مت ڈریں, نہ عمران خان سے, نہ شہباز شریف سے, نہ مریم نواز سے, نہ آصف علی زرداری سے, نہ ہی کسی وڈیرے سے ڈریں, نہ ہی کسی انڈسٹریلسٹ سے ڈریں. صرف اللہ سے ڈریں. کوئی غلط کام آپ دیکھتے ہیں اس کو روکیں, یہ آپ کا دینی فرض ہے. کوئی بندہ آپ کے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کو روکیں. یہ سب کچھ آپ کے اختیار اور پاور میں. آپ کو غلط بتایا گیا ہے کہ کوئی باہر سے آ کے آپ کو بچائے گا, کوئی نہیں آئے گا آپ کو بچانے. آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور اپنے آپ کو بچانے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ دین کا دفاع کریں, کیونکہ دین سے ہی ٹرو فریڈم جنریٹ ہوگی پاکستان میں. ہم نے سارے حربے اب لگا کے دیکھ لیے ہیں. جو 75 سال کی پاکستان کی ایکسپیریمنٹ ہے وہ ٹیریبلی فیل کر گئی ہے, اور جو ہمارا اصلی لیڈر تھا قائد اعظم,
جس وجہ سے اس نے ملک بنایا تھا، اگر آج بھی ہم اس وجہ پہ قائم ہوتے تو کوئی دنیا کی طاقت اسلام کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ قائد اعظم نے 2-3 ہی باتیں کی اپنے شارٹ ٹینیور میں۔ انہوں نے اسلامک ریفارمیشن کا ڈپارٹمنٹ بنایا، انہوں نے سب سے پہلے جروسلم اور اسرائیل اور فلسطین والے ایشو پہ موقف ریز کیا، اور انہوں نے اسلامک امت کو ایک ہونے کا پیغام دیا تھا۔ اتنے ویژنری آدمی تھے وہ، ایویں نہیں پوری انڈیا ان سے کامتی تھی، ہم نے ان کو فالو نہیں کیا۔ یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن صرف ہمارے دین سے آ سکتا ہے، اور اگر اس کو ہم فالو کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان قائم بھی رہے گا، سپر پاور بھی بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں دین کے لیے سیکریفائس کرنا ہوگا۔ بے شک، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ انشاءاللہ۔ اسد، تھینک یو فار کمنگ، جزاک انشاءاللہ اللہ۔ پھر بات ہوگی۔